کتنے؟ 3 سبب ہیں. پہلا حب الدنیا، دنیا کی محبت. شروع تو یہ ہوتی ہے ضروریات سے. اس کے ٹائٹل بڑے عجیب عجیب ہیں، دلچسپ ہیں. یہ میری ضروریات ہیں، یہ بچوں کی ضروریات ہیں، یہ فیملی کی ضروریات ہیں، اعزا قارب کی ہیں، یہ معاشرے میں باعزت وقت گزارنے کے تقاضے ہیں. یہ خوبصورت عنوان بنا رکھے ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ ایک زمانہ تھا، میں کل کے پرسوں اپنے کچھ احباب میرے پاس بیٹھے بتا رہا تھا، آپ میں سے جو میری عمر کے ہیں وہ اسے اپریشیٹ کریں گے، جو مجھ سے تھوڑی عمر کے بھی ہیں تھوڑا، اور جو بالکل نوجوان ہیں شاید انہیں یا سمجھ نہ آئے. ایک زمانہ تھا ہم ہی لوگ تھے روکھی روٹی لسی کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے. آپ میں سے کئیوں نے کھائی ہوگی، ہاتھ کھڑا کریں. لسی روکھی روٹی کھا لیتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا. ہلکا پھلکا پراٹھا، اتنا سا مکھن رکھتے، شکر ڈالتے تو کھا لیتے، کوئی کمی نہیں رہتی تھی. کچھ نہ ہوتا، کئی غریب لوگ گرمیوں کا موسم آتا خربوزہ لے لیتے، اس خربوزے سے روٹی کھا لیتے. کھائی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. خربوزے سے روٹی کھا لیتے، آم سے روٹی کھا لیتے. کھائیے آم سے روٹی. کسی کے پاس خربوزے میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، خربوزے اور آم کے پیسے بھی نہ ہوتے اگر، تو پودینے کی چٹنی سے بھی روٹی کھا لیتے. پودینے کی دھنیا کی چٹنی لے لیتے، تھوڑی سی دہی لسی ڈالی تو کھا لیتے. اچار سے بھی روٹی کھا لیتے. کسی کے پاس اپنی لسی بھی نہ ہوتی تو دودھ لسی والا گھر جو محلے میں ہوتا تھا، ہمارے گھر 20-25 برتن لوگوں کے آ کے رکھ دیے جاتے تھے قطار میں. ہمارے گھر ہم لسی بھر دیتے تھے اور وہ آ کے بیویاں اپنی لسی اٹھا کے لے جاتی تھی. جن کے پاس گھر میں اپنی لسی بھی نہیں، ایک خشک روٹی ہے، وہ اس کو لسی بھی مل جاتی تھی، اس سے روٹی کھا لیتے تھے. اب وہی جسم ہیں. آج آپ اپنے آپ کو، گھر کو، کسی کو یہ کھانے آفر کر کے دیکھیں. Is there anybody in your family to accept? میری بات کی سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہم نے جو یہ عنوان ہے، اسٹینڈ کیا ہے، جس میں ہم نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو گیا. We have concocted and fabricated beautiful terms and beautiful captions. Standard of living. Modern time needs, our social requirements, our domestic requirements. ہم نے ایجاد کی ہیں، کرتے رہتے ہیں سارے. کرتے کرتے تو یہ مختلف عنوانات کے تحت ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. پھر ان کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں میں پڑھتے بالآخر وہ چلتے سفر شروع ہوتا ہے ضرورت سے، ختم ہوتا ہے حب دنیا پر. شروع ہوتا ہے ضرورت دنیا پر، necessity of دنیا سے. We start our journey from the point of necessity, from the point of need and necessity of the world and the worldly gains, and end up on love for God. اس حرص اور لالچ محبت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. پھر محبت دنیا جب بن جاتی ہے، ضرورت محبت میں بدل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتی، تو پھر اس کے نئے عنوانات شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں. تو ایک حب دنیا دل کو مردہ کرتی ہے. آپ جو وابستہ ہیں، جو آئے ہیں، اور آپ کی جو فیملیز ہیں، انہیں پیغام جا کے دیں کہ جن کے دل جیتے جی کیا مردہ ہو گئے، وہ جی کے بھی مردہ ہیں. جن کے دل مردہ ہو گئے، وہ چلتے پھرتے زندہ لاشیں ہیں، وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں. اور جنہوں نے اپنے دل اس دنیا میں زندہ کر لیے، وہ بعد از وفات قبروں میں بھی زندہ ہیں. جن دل زندہ کر لیے، وفات کے بعد قبروں میں بھی زندہ ہیں. تو پہلا سبب حب دنیا. دوسرا الغفلہ عن ذکر اللہ.
اللہ کے ذکر سے، اس کی ریممبرنس سے غافل ہو جائیں۔ اب ذکر میں نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، اللہ اللہ بھی ہے، خوف الہی بھی ہے، یاد الہی بھی ہے، توکل علی اللہ بھی ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کی یاد کی شکلیں ہیں۔ حرام سے بچنا ہے، حلال کو کرنا، جھوٹ سے بچنا، پرہیزگاری اختیار، تقوی کرنا، یہ سب اللہ کو یاد کرنے کی شکلیں ہیں۔ کچھ قولی شکلیں ہیں، کچھ عملی شکلیں ہیں، کچھ حالی شکلیں ہیں۔ اللہ کے ذکر کی کچھ شکلیں قول میں ہیں، زبان سے، ذکر لسانی۔ اللہ کے ذکر کی یاد کی کچھ شکلیں عمل سے ہیں، ذکر عملی۔ اللہ کے ذکر کی کچھ شکلیں حال میں ہیں، قلب میں، ذکر حالی۔ تو اللہ کے ذکر سے اگر غفلت زندگی میں آ گئی تو اس سے دل مردہ ہوتا ہے، دوسرا سبب۔ اور تیسرا ارسال الجوارح فی معاصی اللہ، اپنے جسموں کو ڈھیلا کھلا چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا گناہوں کے ارتکاب میں۔ جسم کے جو آرگن، آنکھ جو گناہ جس وقت چاہے کر لے، اگر کان کرنا چاہے کر لیں، زبان کرنا چاہے کر لے، یعنی گالی دے دی کسی کو، برا بھلا کہہ دیا، غیبت کر لی، زبان کا گناہ ہے۔ اور اعلیٰ حاضر قیاس پہ نیچے اترتے چلے جائیں، جتنے اعضاء جسمانی ہیں ان سے گناہ کا صدور ہوتے رہنا اور گرفت نہ کرنا، نہ روکنا۔ تو گناہ اگر ہوتے رہیں تو گناہ ہوتے ہوتے دل کو مردہ کر دیتے، کثرت گناہ دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ غفلت عن الذکر، اللہ کے ذکر سے غفلت دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی حب اور حرص دلوں کو مردہ۔ تین سبب ہیں دلوں کی موت، موت قلب کے تین سبب۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کے برعکس بھی بتا دیں کہ دلوں کو زندہ کرنے کے سبب اور طریقے کیا ہیں؟ تو تین ہی سبب ہیں دلوں کی زندگی کے۔ یہ تین پہلے سبب چھوڑ دیجئے، یہ آخری سیشن کا آخری سبق ہے جو دے رہا ہوں، یہ تین کام چھوڑ دیجئے، یعنی حب دنیا، بولیے ایسا ہاتھ کر کے، حب دنیا چھوڑ دیں حتی الوسع، جہاں تک ہو سکے۔ غفلت اللہ کی ذکر اور یاد میں چھوڑ دیں، اور گناہوں کی آزادی جسم اور جان کو دینا، اسے تو تین کام چھوڑ دینے کے لیے کریں اور تین کام کرنے کے ہیں۔ تین چھوڑنے کے ہیں، تین کرنے کے ہیں۔ ان کرنے کے تین کاموں سے دل زندہ ہو جائیں، دل زندہ ہو جائیں۔ پہلا الزہد فی الدنیا، دلوں کو دنیا سے بے رغبت کر لیں، دلوں کو دنیا سے بے رغبت کر لیں۔ اب اس کا معنی یہ ہے، میں اس کی شرح کرتا ہوں، میں اپنے الفاظ میں، وہ یہ کہ آپ دنیا میں رہیں، آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ آپ دنیا میں رہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، دین اور شریعت کے احکام، عبادات بھی، معاملات بھی، اور سارے اللہ رسول کی سنت کے مطابق دنیا میں رہیں، فرائض ادا کریں۔ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ Don't let the world and worldly gains to live in your heart۔ اگر اس کی اور وضاحت اپنے ایک اور جملے سے کرتا ہوں، اپنے ایک اور جملے سے، آپ دنیا سے نہ نکلیں۔ In other way I would like to say، آپ خود دنیا سے don't leave the world، don't get out the world، don't leave the world۔ دنیا کو نہ چھوڑیں، آپ دنیا سے نہ نکلیں مگر دنیا آپ کے دل سے نکل جائے۔ The world should leave your heart۔ Your body would remain attached with dunya, but your hearts shouldn't remain attached with the world۔ تو یہ ہے زہد فی الدنیا۔ تو زہد یاد رکھ لیں، دنیا چھوڑ دینے کو نہیں کہتے،
دنیا کو دل سے نکال دینے کو کہتے ہیں. دنیا کو دل سے نکال دینا، یہ ہے کام، یہ کرنے کا ہے. اس پر سوچیں اور عمل کر دیں. جہاں جتنا ہو سکے آغاز کر دیں، محاسبہ کریں، نگران پہرے دار بن کے، چوکیدار بن کے دل پہ بیٹھ جائیں، اپنے دل کا چوکیدار بنیں اور روز